شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ایک مسئلہ آتا ہے وہ ہے شک، یوم شک کا روزہ. یہ بہت زیادہ کنفیوژن کے اندر یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں جس کو لوگ ایک بنا دیتے ہیں اور اس کا اطلاق زیادہ تر کرتے ہیں شب عید یا جس دن ابھی میں بتاتا ہوں. اس میں اس کے مسئلے کے دو حصے ایک لحاظ سے، لیکن یہ جو ہے یوم شک کا جو مسئلہ ہے اصل میں یہ وہی ہے جو ابھی شاید آپ کو 2 روز بعد پیش آنے والا. اگر یہ شک ہو کہ آج آخری شعبان ہے یا اول رمضان، کہیں سے کوئی اطلاع آ رہی ہے کہیں سے کوئی اطلاع آ رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں گے رمضان شروع ہوگا، عید میں بھی ایسی اطلاعات آتی ہیں. کہیں سے کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ مثلا وہاں چاند ہو گیا ہے، فلاں جگہ سے اطلاع آئی ہے، آپ کو کوئی سے کوئی یقینی بات پتہ نہیں چل رہی. اب یہاں تو آج کل ہر شخص آزاد ہے اور ڈس انفارمیشن بھی خوب پھیل رہی ہوتی ہے ادھر سے ادھر، آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا. اگر آپ کو شک ہو جائے کہ آج آخری شعبان ہے یا اول رمضان، تو اس دن رمضان کی نیت سے اس حالت شک میں روزہ رکھنا حرام ہے. رمضان کی نیت سے حالت شک میں روزہ رکھنا حرام ہے. اس کا اطلاق عید کے دن نہیں کر سکتے. ابھی اس کا مسئلہ بھی چلے وہ بھی ابھی بتا دوں کہ اگر کسی کو یہ شک ہو کہ آج آخر رمضان ہے یا روزہ عید، تو اس دن رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا واجب. یہ جو مسئلہ پہلے بیان ہوا تھا، اس مسئلے کو لوگ عید پہ کھینچ کے لے آتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی شک کی حالت میں تو روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے اور عید کے دن روزہ رکھنا پھر حرام ہے. اس دن بھائی ہر وہ دن جس کے متعلق شک ہو کہ آج آخری رمضان ہے یا روزہ عید ہے، کہیں سے کوئی عید کی اطلاع میں مل رہی لیکن یقین نہیں آ رہا، کہیں سے اطلاع مل رہی کہ نہیں عید نہیں ہے. اب اس حالت شک میں آپ کو روزہ ہی رکھنا واجب ہے رمضان کی نیت سے. ہاں پھر دن میں کسی وقت آپ کو یقینی ذرا سے اطلاع مل گئی، 12 بجے اطلاع مل گئی، 1 بجے اطلاع مل گئی کہ بھائی آج روزہ عید ہے، تو خود بخود آپ کا روزہ ختم ہو جائے گا. لیکن یہ جو اس سے پہلے کا مسئلہ ہے یہ ہے اصل میں جو جہاں پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے یوم شک کا روزہ، جو کہ شک کی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے. وہ اس دن کے متعلق ہے کہ جس دن کے متعلق شک ہو کہ آج آخری شعبان ہے یا اول رمضان، اس دن رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا حرام. اس دن پھر آپ کیا کریں، جیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو پرسوں پیش آ جائے، کہیں سے کوئی اطلاع آ رہی ہے کہیں سے کوئی اطلاع آ رہی، کچھ پتہ نہیں چل پا رہا صحیح، تو کیا ہے آپ اس دن اپنا کوئی بھی قضا روزہ رکھ لیں. اور اگر قضا روزہ آپ کے ماشاءاللہ سب نمٹ چکے تو اس دن مستحبی روزہ رکھ لیں. یہ مشورہ ہے آپ کو، ورنہ آپ چاہیں تو روزہ نہیں بھی رکھیں. روزہ نہیں رکھے اور بعد میں اطلاع آ گئی کہ بھائی آج تو روزہ ہی تھا، تو اب آپ کو اسے ایک روزے کی قضا کرنا پڑے گی. تو اب کیوں رمضان کے ہم اس میں جب روزے رکھنے ہی ہیں تو آپ منگل سے ابتدا کر دیجیے گا اس کی، چاہے کہیں سے اطلاع ملے یا نہ ملے. آپ اپنا کوئی واجب روزے کی نیت کر لیں، یا واجب روزہ نہیں ہے تو ہے. اب اس حالت شک میں آپ کو روزہ ہی رکھنا واجب ہے رمضان کی نیت سے. ہاں پھر دن میں کسی وقت آپ کو یقینی ذرا سے اطلاع مل گئی، 12 بجے اطلاع مل گئی، 1 بجے اطلاع مل گئی کہ بھائی آج روزہ عید ہے، تو خود بخود آپ کا روزہ ختم ہو جائے گا. لیکن یہ جو اس سے پہلے کا مسئلہ ہے یہ ہے اصل میں جو جہاں پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے یوم شک کا روزہ، جو کہ شک کی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے. وہ اس دن کے متعلق ہے کہ جس دن کے متعلق شک ہو کہ آج آخری شعبان ہے یا اول رمضان، اس دن رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا حرام. اس دن پھر آپ کیا کریں، جیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو پرسوں پیش آ جائے، کہیں سے کوئی اطلاع آ رہی کہیں سے کوئی اطلاع آ رہی، کچھ پتہ نہیں چل پا رہا صحیح، تو کیا ہے آپ اس دن اپنا کوئی بھی قضا روزہ رکھ لیں. اور اگر قضا روزہ آپ کے ماشاءاللہ سب نمٹ چکے تو اس دن مستحبی روزہ رکھ لیں. یہ مشورہ ہے آپ کو، ورنہ آپ چاہیں تو روزہ نہیں بھی رکھیں. روزہ نہیں رکھے اور بعد میں اطلاع آ گئی کہ بھائی آج تو روزہ ہی تھا، تو اب آپ کو اسے ایک روزے کی قضا کرنا پڑے گی. تو اب کیوں رمضان کے ہم اس میں جب روزے رکھنے ہی ہیں تو آپ منگل سے ابتدا کر دیجیے گا اس کی، چاہے کہیں سے اطلاع ملے یا نہ ملے. آپ اپنا کوئی واجب روزے کی نیت کر لیں، یا واجب روزہ نہیں ہے تو ہے. اب اس حالت شک میں آپ کو روزہ ہی رکھنا واجب ہے رمضان کی نیت سے. ہاں پھر دن میں کسی وقت آپ کو یقینی ذرا سے اطلاع مل گئی، 12 بجے اطلاع مل گئی، 1 بجے اطلاع مل گئی کہ بھائی آج روزہ عید ہے، تو خود بخود آپ کا روزہ ختم ہو جائے گا. لیکن یہ جو اس سے پہلے کا مسئلہ ہے یہ ہے اصل میں جو جہاں پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے یوم شک کا روزہ، جو کہ شک کی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے. وہ اس دن کے متعلق ہے کہ جس دن کے متعلق شک ہو کہ آج آخری شعبان ہے یا اول رمضان، اس دن رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا حرام.
اس دن پھر آپ کیا کریں؟ جیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو پرسوں پیش آ جائے، کہیں سے کوئی اطلاع آ رہی ہے، کہیں سے کوئی اطلاع آ رہی ہے، کچھ پتہ نہیں چل پا رہا صحیح، تو کیا ہے آپ اس دن اپنا کوئی بھی قضا روزہ رکھ لیں، اور اگر قضا روزہ آپ کے ماشاءاللہ سب نمٹ چکے تو اس دن مستحبی روزہ رکھ لیں. یہ مشورہ ہے آپ کو، ورنہ آپ چاہیں تو روزہ نہیں بھی رکھیں، روزہ نہیں رکھیں اور بعد میں اطلاع آ گئی کہ بھائی آج تو روزہ ہی تھا تو اب آپ کو اسے ایک روزے کی قضا کرنا پڑے گی، تو اب کیوں رمضان کے ہم تو زیادہ بہتر دیکھیں ان تمام چکر بازیوں سے بچنے کا یہی ایک وہ ہے کہ آپ زیادہ بہتر یہ کہ آپ منگل جو اب آنے والا ہے اس دن یا تو قضا روزے کی نیت، قضا کے نیت سے، اگر کوئی قضا روزہ ہے تو اس نیت سے روزہ رکھ لیں، قضا نہیں ہے تو کسی مستحب نیت سے رکھ لیں. پھر اگر اس دن آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ آج روزہ ہے تو وہ خود بخود ماہ رمضان کا روزہ شمار ہو جائے گا، آپ کو کوئی بات رمضان کسی روزے کی قضا بھی نہیں کرنی. اور اگر نہیں پتہ چلا، مثلا ہو سکتا ہے بدھ کا ہو جائے، تو اب یہ قضا روزہ آپ کا اتر جائے گا اور مستحبی روزہ تو اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا، تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو ابھی آپ کے لیے فی الحال ہم ابھی عید والے مسئلے کی طرف نہیں جا رہے، ابھی کے لیے آپ کا ایک لحاظ سے اس کا تعین اس بات کا کر دیتے ہیں کہ آپ اس دن روزہ رکھ ہی لیں، چاہے واجب قضا کی نیت سے کوئی قضا روزہ ہو یا پھر کوئی مستحبی روزہ ہو، لیکن شک کی حالت میں رمضان کی نیت سے روزہ نہیں رکھ سکتے اس دن، سوائے اس کے کہ یقینی ذرائع سے آپ کو اطلاع مل جائے. اور آقا سیستانی کے فتوے میں تو افاق وغیرہ کا بھی مسئلہ ہے، یعنی یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ مثلا آپ کہیں گے ایران میں چاند نظر آ گئے، وہ آپ کے لیے بیکار. یہ چاند کے مسئلے جب آئیں گے تو پھر اس وقت ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ یوں بیکار ہے کہ آقا سیستانی ہو یا خود رہبر معظم ہی ہو یا امام خمینی ہو، یہ سب افق کے قائل تھے کہ جس جگہ چاند دیکھا گیا ہے وہاں کا افق اور آپ کے اپنے شہر کا افق اگر برابر ہے یا قریب الافق ہے یا ایک دو شرطیں اور بھی ہیں تو پھر آپ اس کے مطابق اپنے چاند عید یا رمضان کو منا سکتے ہیں، ورنہ نہیں. یعنی اگر آپ کو ویسے پتہ چلا بس ایران میں چاند ہو گئے تو یہ آپ کے شہر کے لیے کافی نہیں ہے، آپ کو اپنے مطابق ہی یہاں پر جو آپ کے جس میں چاند کے مسئلے جب ہم بتائیں گے اس کے مسائل کے مطابق عمل کرنا پڑے گا. فقط یہ کہنے سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی کہ وہاں پہ تو ہو گیا ہے. خود ایران کے اندر بہت ساری چیزوں کا ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے، بعض اوقات کے تمام شہروں میں یکساں چاند کے لیے وہاں پر حاکم شرع جو ہے حکم جاری کر دیتا ہے تو پورے ایران پہ اس کا اطلاق ہو جاتا ہے، لیکن اس کے جو دیگر ممالک ہیں ان پہ بھی اطلاق ہوتا ہے. یعنی یہ چاند کے مسئلوں کے اندر ہم اس کا ذکر کریں گے.